ایک ہی شخص کو بار بار کیوں یاد کرتے ہو؟ ہم کسی کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ کشش کا قانون۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے۔ وہ حقیقت ہے بار بار کسی کی یاد آنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو بہت یاد کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اس کی یاد آپ کے ذہن سے کبھی نہیں نکلتی، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں؟ یہ صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے جو ہمارے دل و دماغ اور روح میں جڑتا ہے۔ یاد آنا ایک توانائی کا تعلق ہے۔ جب ہم کسی سے جڑتے ہیں تو وہ رشتہ صرف جسمانی سطح پر نہیں ہوتا، بلکہ ہماری روح تک پہنچتا ہے۔ ہماری یادیں، ہماری دعائیں اور ہماری محبت کی توانائی اس شخص تک پہنچتی ہے، اور جب تک وہ رشتہ مکمل نہیں ہوتا تب تک وہ یاد آتی رہتی ہے۔ یہ صرف تعلق کا ایک پہلو نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ جب کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ گہرا ہو تو اس کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، خواہ ہم اس سے دور ہوں یا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ کشش کا پہلا قانون، آپ کی روح اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب دو انسانوں کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے تو یہ صرف جسمانی یا ذہنی نہیں، بلکہ روحانی تعلق ہوتا ہے۔ ایسا تعلق عالم ارواح کا بھی ہو سکتا ہے، جہاں روحوں کی ملاقات اور جرت ہوتی ہے۔ یہ جرت کبھی نہیں ٹوٹتی، آپ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوں یا کسی وجہ سے الگ ہو جائیں، یہ رشتہ روح کی سطح پر قائم رہتا ہے۔ اور جب کبھی آپ اپنی روحانی سکون کی تلاش کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو یاد آتا ہے۔ جب روح جڑی ہو تو فاصلے، وقت اور مقام معنی نہیں رکھتے۔ کشش کا دوسرا قانون، ہر شے اس کی یاد دلاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خاص لمحے، آوازیں، خوشبوئیں یا یادیں ایسی ہوتی ہیں جو جب بھی یاد آئیں آپ کے ذہن میں اس شخص کا تصور آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس شخص کے ساتھ ایک خاص جگہ پر وقت گزارا ہو یا کوئی گانا سنا ہو جو ہمیشہ اس سے جڑا ہو، تو وہی لمحہ بار بار ذہن میں آتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں محفوظ رہ جاتے ہیں، اور جب ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے دل میں اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چیزیں نہیں، یادیں ہیں جو دل میں بس جاتی ہیں۔ کشش کا تیسرا قانون، دل نے اسے اپنا مان لیا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے دل میں گھر کر لے تو وہ آپ کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ دل اس تعلق کو عادت بنا لیتا ہے، اور جب وہ شخص آپ کے قریب نہیں ہوتا تو دل میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کی محبت، ساتھ اور موجودگی کی کمی ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ جب دل کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو وہ شخص صرف جسمانی طور پر نہیں، بلکہ دل کی دھڑکن میں بسنے لگتا ہے۔ دل جب کسی کو اپنا بنا لے تو وہ کبھی غیر نہیں رہتا۔ کشش کا چوتھا قانون، ذہنی خاموشی کے باوجود دل شور کرتا ہے۔ آپ اگر باہر سے بہت پرسکون ہیں، خود کو مصروف رکھتے ہیں یا کسی سے بات نہیں کرتے، تب بھی آپ کے دل کی دھڑکن میں اس شخص کی یادیں دور دور تک گونجتی رہتی ہیں۔ یہ ذہنی کشمکش کی علامت ہے، جہاں آپ کا دماغ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل اس لمحے میں پھنسا رہتا ہے۔ دماغ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، مگر دل میں ایک آواز گونجتی ہے کہ وہ کہاں ہے،
اور وہ یاد آپ کو مسلسل تنگ کرتی رہتی ہے۔ دماغ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر دل کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کشش کا پانچواں قانون، اس شخص نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ان سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو صرف سطحی نہیں بلکہ ہمارے ذہن، احساسات اور عادات میں چھپے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے تو اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں لگتی۔ وہ شخص ایک بن جاتا ہے اور جب وہ یاد آتا ہے تو ہر لمحے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جو زندگی بدل دے وہ کبھی مکمل طور پر جانے نہیں دیتا۔ کشش کی چھٹی علامت، آپ اس کے ساتھ ادھورے رہ گئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا یا آپ نے اپنے جذبات اس تک پہنچا نہیں پائے تو وہ رشتہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ خلا آپ کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا ہے اور آپ کی یادوں میں اس شخص کا تصور بار بار ابھرتا رہتا ہے۔ یہ ادھورے جذبات آپ کو تنگ کرتے ہیں اور دل میں ایک ایسی خواہش پیدا کرتے ہیں کہ آپ اس تک پہنچ سکیں اور جو باتیں کہنا چاہتے تھے وہ کہہ سکیں۔ جب رشتہ ادھورا رہ جائے تو وہ دل میں ایک زخم بن جاتا ہے جو بار بار دھڑکتا ہے۔ کشش کی ساتویں وجہ، وہ شخص آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ اگر وہ شخص آپ کی زندگی کا روز کا معمول بن چکا تھا، جیسے آپ کی روزمرہ باتیں، ہنسی مذاق، کھانا پینا یا ساتھ گھومنا پھرنا، تو وہ ایک عادت بن چکا ہوتا ہے۔ ایسی عادت جب ٹوٹ جاتی ہے تو دل میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی یاد ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ اس کی موجودگی کی خواہش کرتا ہے اور یادیں اسے دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ عادتوں کا ٹوٹنا دل میں خلا چھوڑ جاتا ہے جو ہمیشہ یادوں سے بھرا رہتا ہے۔ کشش کا آٹھواں قانون، آپ اسے دعاؤں میں مانگتے یا یاد رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو دل سے دعا میں مانگتے ہیں یا اس کی یادوں میں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں تو یہ روح کی سطح پر اس شخص کے ساتھ جڑے رہنے کی نشانی ہے۔ دعائیں توانائی ہیں اور جب آپ کسی شخص کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں تو وہ توانائی اس شخص تک پہنچتی ہے۔ یہ روحانی رشتہ وقتاً فوقتاً اس شخص کی یاد دوبارہ زندہ کرتا ہے اور آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ دعاؤں میں وہ جو شامل ہو جائے وہ دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ کشش کی نویں وجہ، آپ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکے ہوتے۔ کبھی ہم اپنے جذبات کو، محبت، غصہ یا دکھ کو دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے یا انہیں کسی خوف یا شرم کی وجہ سے دبا لیتے ہیں۔ یہ دبے ہوئے جذبات دل میں دباؤ بن کر بار بار یادوں کے ذریعے باہر آتے ہیں۔ یہ آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص ساتھ ہوتا تو یہ جذبات ختم ہو جاتے۔ وہ جو دل کی بات نہ کر سکے وہ ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہے۔ کشش کے قانون کی 10ویں وجہ، وہ شخص آپ کے تقدیر کے خیال سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہوتا ہے جسے ہم روحانی یا کائناتی تعلق سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی کو اپنی تقدیر سمجھ کر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کی یاد کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں موجود رہے گا۔
تقدیر کا رشتہ دل میں ہمیشہ باقی رہتا ہے، چاہے وہ شخص کہیں بھی ہو۔ بار بار کسی کی یاد آنا نہ صرف ذہنی کشمکش ہے، بلکہ یہ جذبات، روحانیت اور کائنات کے قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو دل و دماغ اور روح میں محفوظ رہتا ہے، اور جب تک وہ رشتہ مکمل نہیں ہوتا اس شخص کی یادیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔